الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولهم عذاب الآخرة أشق وما له من الله من واق صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں ایک بات اللہ رب العالمین نے دین والوں کو اور دین کے سرخیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں لوگ استہزاء کرتے، تمسخر کرتے تھے۔ تکلیف ہوتی ہے دل کو، انسان ہے۔ اللہ نے نبی کو بتایا پریشان مت ہونا، یہ شیطانی طبقہ ہمیشہ انبیاء کو مذاق، تمسخر اور طعن و تشنیع کرتا رہا۔ اللہ ساری سن کر ان کو ڈیل دیتا رہا۔ اللہ نے فرمایا ڈیل دیتے 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 آخر میں پکڑتا ہوں نا، نشان عبرت بنا دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ استدراج ہے، اللہ کی ڈیل ہے۔ ایک بات اللہ نے یہ فرمائی، فرمایا پھر میری پکڑ والوں کا انجام دیکھو، ان کی سلطنتیں، ان کی حکومتیں، ان کے پیسے، ان کی کرفر کہاں گئی ہے، ملیا میٹ ہوئی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے شرک کی تردید میں ارشاد فرمائی، یہ جو لوگ باطل پرست ہیں اور معبودان باطلہ سے تعلق قائم کرتے، انہوں نے ان کو اس ذات کے ساتھ برابر کھڑا کر دیا جو کائنات کی ہر ذی روح چیز کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہر ایک کی اداؤں اور حرکتوں کو جانتا ہے۔ اس رب کے ساتھ بے جان مخلوق کو انہوں نے برابر کر دیا۔ عقل نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام، کسی کا بگڑی بنانے والا، کسی کا کیا، کسی کا۔ فرمایا یہ صرف ان کے نام ہے۔ اور نبی ان سے یہ پوچھ، یہ تم اپنی رپورٹ اللہ کو دینا چاہتے ہو، یہ فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، اللہ جانتا نہیں ہے؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ آخر میں فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے شیطان نے شرک کو، کفر کو، گناہ کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا، یہ بڑی خوشی کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ آج بھی شیطان ایسے کام کرتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، اُسْتُہْزِئَ، استہزاء کیا گیا، مذاق اور ٹھٹھا کیا گیا، بِرُسُلٍ، بہت سارے رسولوں کے ساتھ، من قبلک، آپ سے پہلے، لیکن کیا ہوا، ٹھٹھے تو کیے گئے۔ خیر، فَأَمْلَيْتُ، پھر میں رب مہلت دیتا رہا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جو دین کا انکار کرتے، کفر کرتے۔ ڈیل ہے، ڈیل۔
ثم طویل کے لیے بڑی وقت کے بعد پھر اخذ تو میں نے پکڑا ہم ان کو، پھر دیکھو فکیف پھر کیسا ہوا، کس کیفیت کے ساتھ تھا، کانا عقابی میرا عذاب، بڑا سخت تھا، نشان عبرت بنا دیا۔ نمبر 2 اللہ نے توحید کے حوالے سے فرمایا افمن کیا وہ ذات ہوا قائم جو قائم ہے، جو نگران ہے، جو کھڑی ہے، علی کل نفس ہر نفس کے اوپر، بما کسبت اس کی کمائیوں کے ساتھ، اس کے کرتوتوں کے ساتھ، وہ ذات جو ہر نفس پر اور اس کے کاموں کے اوپر نگران ہے، کیا وہ ذات اور اس کے مقابلے میں غیر، وجعلوا اور وہ بنا لیتے ہیں للہ اس ذات اللہ کے لیے شرکا شریک، یہ برابر ہے نہیں ہے، قطعاً برابر نہیں۔ کل نبی کہہ دو سمو نام رکھو، نام رکھو، ہم ان کے تم ان کے نام رکھتے ہو، یہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یا تو پھر تم نے خود نام رکھے۔ نمبر 2 تنبئون تم بتاتے ہو اس اللہ کو، بما ایسی باتیں لا یعلم کہ وہ جانتا نہیں ہے، فی الارض زمین میں، یا پھر بظاہر من القول تم ظاہری قول بولتے رہتے ہو، ظاہری قول چھوڑتے رہتے ہو۔ آخر میں فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے شیطان انسان کو برباد کرتا ہے، بلکہ مزین خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جو کافر ہیں، مکرہم ان کا مکر خوبصورت بنایا جاتا ہے، ان کی بری تدبیریں، بری سوچ، برے طریقے سارے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، بلکہ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ وصدوا اور ان لوگوں کو روک دیا جاتا ہے اس طرح عن السبیل سچے راستے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ دین کے راستے میں بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اللہ ہمیں برے کاموں کی خوبصورتی سے محفوظ فرمائے۔ لَهُمْ ان لوگوں کے لیے عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا عذاب اشق اور زیادہ سخت اور دشوار گزار ہے۔ وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ کے مقابلے من واق کوئی بچانے والا، کون بچائے گا وہاں، ان کے سارے آسرے ختم۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کل پرسوں بھی آپ کے سامنے بات گزری ہے، مکہ والوں نے نبی کے معجزات دیکھے تھے لیکن ہٹ درمی تھی، ضد تھی، کبھی کہتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بولتے تھے، گونجتے تھے، تو آپ ان مکہ کے پہاڑوں کو، آپ کہتے ہیں میں بڑا نبی ہوں تو ان مکہ کے پہاڑوں کو مکہ کے دائیں بائیں سے دور پرے کر دو، مکہ کا علاقہ بڑا کھلا ہو جائے۔ اور کبھی کہہ دیتے ہیں مکہ کی اس زمین، سنگلاہ زمین، پتھریلی زمین کو آپ سرسبز و شاداب باغ کی شکل بنا دیں، ہم باغ لگائیں، کھائیں اناج غلے، کھائیں پئیں اچھلیں کودیں، پھر پتہ چلے گا تو نبی ہے۔ اور کبھی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا وہ مردوں سے کبھی بات کر لیتے تھے، ان کا معجزہ، تو آپ کہتے میں بڑا ہوں تو مردوں سے بات کر کے دکھاؤ، ہمارے پردادا نکڑ دادا قصی بن کلاب کو زندہ کرو، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آخرت کا جہان کیسا، یہ محمد جو ہمیں ڈراتا یہ کیسا، یہ کیسا، پھر ہم بات مانیں گے۔ ان کا جواب کل آپ نے سنا، اللہ نے فرما دیا کہ اگر پہاڑ اس قرآن کے ساتھ چلنے لگ جائیں، انہوں نے ماننا ضد ہے، ہٹ درمی ہے، اور اگر زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ادھر ادھر کر کے لاہ زمین کو باغات میں بدل دیا جائے، انہوں نے اور زیادہ بدماشی کرنی ہے۔ مردوں سے بات بھی کر لی جائے تو انہوں نے ماننا نہیں، نبی یہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یہ صرف مجلس میں آ کر آپ کو تنگ کرتے ہیں، ماننے کے لیے سوال نہیں کیے تھے انہوں نے، ہٹ درمی کے، ضد کے، عناد کے سوال ہے۔ اللہ ہمیں ضد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ نے ان کا جواب تو دے دیا، آج اللہ نے نبی کو تسلی دی اپنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، ابتدا میں نبی نے
بلکہ نبی کائنات کے انسانوں کو قیامت تک والوں کے لیے رہبر اور رہنما تھے۔ نبی نے زندگی ہی ایسی رکھی نا، نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد، مکہ کی ریاست حکومت قائم ہونے کے بعد، ذاتی زندگی نبی کی انتہائی سادہ۔ کبھی غربت کا دور بھی تھا، کبھی مال آیا بھی، لیکن غریبوں پر لوٹا کر نبی سادہ لباس میں، وقت کا کھانا بھی نہیں، نبی کے گھر میں کھانا نہیں، نبی کی بیویوں کی بھی تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 بجے آئے پڑھا کر کلاس سے، گھر میں پہنچے کھانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے آگے سے عرض کر دیا اللہ کے نبی کھانا تو نہیں تھا، رات کو جو کھجوروں کے ساتھ گزارا کیا تھا، ہم نے صبح دیکھا کافی دیر تک کھانا آ جائے گا، کہیں سے ادھر ادھر اللہ دے گا، نہیں آیا، ہم نے تو روزہ رکھ لیا۔ حضرت حفصہ کو پوچھا، حضرت حفصہ نے کہا کھانا تو نہیں تھا یا رسول اللہ، ہم نے تو روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ نبی کے گھر کی زندگی۔ اگر اللہ سے مانگتے تو سب کچھ اللہ دیتا ان کو، لیکن ایسے نہیں کیا کہ یہ نبی پھر یہ ہوتا کوئی کہہ دیتا غریب، اور جی نبی کے پاس پیسہ تھا، مال تھا، دولت تھی، کھاتے پیتے تھے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کیسے دین کو ایسے کریں۔ فرمایا اس نبی نے یہ زندگی گزار کر غریب کے لیے بھی راستہ ہموار کیا، امیر کو بھی ایک طرز زندگی بتائی، اخلاق بتائے، کردار بتایا ہے۔ اب بات یہ تھی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کھلی قمیض ہوتی تھی، اس سے بھی کھلی، سارے صحابہ کی بھی کھلی ہوتی تھی، تو قمیض آستین پھٹی ہوئی، نبی بیان کر رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، کافروں نے مذاق کیا، استہزاء کیا، صحابہ بھی ہیں، فرمایا اوئے 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 مذاق، جنت کا ٹھیکیدار آ گیا ہے، کپڑا ملتا نہیں ہے اور جنت کے وعدے کرتا ہے لوگوں سے۔ اللہ، یہ استہزاء بھی تھا نبی سے۔ صحابہ کے کپڑے پھٹے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سن رہے، روایت لمبی تھی، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وحی آ گئی، فرمایا ابشروا یا سوالی کے المہاجرین بالنور التام یوم القیامہ، اوئے مہاجرین فقیروں، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مال گھر بار لوٹا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے تھے، ادھر سے میرا کپڑا پھٹا ہوا نظر اس کسی کو نہ آئے، دوسرے کے ساتھ مل جاتے تھے، ایک دوسرا اس کی آڑ میں بیٹھ جاتا، میرا کپڑا پھٹا ہوا نظر نہ آئے، ادھر سے پھٹا ہوا ساتھ بیٹھ جاتا تاکہ نظر نہ آئے۔ اللہ نے نبی پر وحی نازل فرمایا، لیکن قرآن کا درس سن رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، فرمایا تمہیں اللہ بشارت دیتا ہے قیامت کے دن اللہ نور تام تمہیں نصیب کرے گا، وَتَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ نِصْفَ يَوْمٍ، اور مالدار طبقے سے، نیک مالدار، ہر مالدار نہیں، مالدار طبقے سے نصف دن، 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تو صحابہ پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی تھے، یہ تو حالات آتے رہتے ہیں دنیا پر، اور میں نے عرض کیا اللہ نے یہ حالات لائے اسی لیے تاکہ قیامت تک کوئی غریب آ جائے، کوئی محتاج آئے، یہ نہ کہہ سکے او جی میں تو غریب ہوں، میرا کیا ہے۔ نبی اور صحابہ یہ تھے، اللہ نے سارے حالات سامنے رکھے ہیں کہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، یہ تو سب کے لیے میں نمونہ ہے۔ اب صحابہ کو یہ کپڑے پھٹے ہوئے دیکھ کر وہ کہتے ہیں جنت کا ٹھیکیدار، تقسیم کرنے والا جنت محمد، اور یہ جنت کی حوروں کے حامد دیکھو دیکھو دیکھو، حوروں کے حامدوں کو دیکھو، کپڑے ہیں ہی نہیں، مذاق تمسخر۔ کبھی کہتے کھانے کو ملتا نہیں اور کہتا ہے میں نبی۔ اللہ اکبر، غزوہ خندق کھود رہے تھے، مشرکین مکہ تھے مقابلے میں، اتحادی افواج تھی، سارے قبائل مل کر آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لگاتار، خود نبی خندق کھودنے میں شریک تھے، 6 آدمیوں کی ٹولی بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 10 گز کا علاقہ دیا، یہاں سے یہاں تک کھودو، 12 گز چوڑی، 12 گز گہرائی، 6 دنوں میں صحابہ کرام نے پورا کیا، ٹولیاں بنائی تھیں، 3.5 میل پر خندق کھودی گئی، لیکن صحابہ تھے بھوکے، اور ایک صحابی نے، ہمت کمزور ہے بھائی، انسان ہے، کھانا نہ ملے تو کب تک یہ کام کرے گا، پھر تھکا بھی ہو، ایک صحابی نے اچانک کہہ دیا اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے کسی کا
یا رسول اللہ کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، میں نے کمر کو سیدھی کرنے کے لیے ادھر پتھر باندھ دیا ہے تاکہ میرے پیٹ میں خم نہ آئے، میں سیدھا کفر کے سامنے کھڑا رہوں۔ کیسے لوگ تھے، انہوں نے کیا کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا اللہ کا ولی تیرے ساتھ ایک پتھر، اپنی قمیض اٹھائی نیچے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، حال نہیں تھا۔ اب کفر نے دیکھا اور کہا ان کو کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارے لیے، ان کو اوپر ہو جنت ہوتی تو ادھر کچھ ملتا، دنیا بھی ہماری جنت آخرت بھی ہماری جنت۔ مذاق۔ اور ایک صحابی نے کہا، حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے ہمارے اگر آ گئی ہے جات مدیتن، ایک چٹان آ گئی ہے، چٹان خود ہی نہیں جا رہی ہے، گینتی مارتے ہیں وہ نہیں چلتی ہے، بدان مارتے ہیں وہ نہیں چلتی ہے، سخت ترین چٹان۔ ہم نے اللہ کے نبی کو بتایا ہمارے حصے میں تو چٹان آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں تھے، اندر تھے، کھود رہے تھے، مٹی اٹھا رہے، نبی اسی مٹی کے بدن لگا ہوا پسینے کے ساتھ نبی کی جلد کے اوپر مٹی لگی، نیچے پسینہ اوپر مٹی لگے تو تہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کدال کہا مجھے دے دو، صحابہ نے دے دیا۔ نبی خندق کے اندر نیچے اترے، بسم اللہ کر کے ایک کدال ماری ہے، بدان مارا، چٹان کے اندر دراڑیں پڑ گئیں اور سرخ چنگاریاں نکلی ہیں۔ نبی نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، کسرا فتح ہو چکا ہے۔ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے بسم اللہ کر کے بدان مارا، چٹان ریزے ریزے ہو گئی ہے۔ فرمایا اٹھاؤ ریزے، ریت کو اٹھاؤ باہر نکالو، اور ساتھ سفید چنگاریاں نکلی۔ فرمایا روم فتح ہو چکا ہے، مبارک ہو۔ جاسوس سن رہے تھے، جاسوسوں نے جا کر کافروں کو بتایا، انہوں نے کہا کھانے کو کچھ ملتا نہیں ہے، کیسر و کسرا فتح کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ نبی سے مذاق، ٹھٹھا، کبھی کیا کبھی کیا۔ اور صحابہ کو کہنے لگے، منافق جو مدینے کے بھی تھے ان سے ملے کافر، مدینے کے کافروں نے کہا یہ تو ہماری روٹیوں سے پلے ہیں، یہ باہر سے ان کو مکہ والوں نے مارا، ادھر مدینے میں ہم نے روٹیاں دی ان کو، یہ مہاجر ہماری روٹیوں سے پلے ہیں، اور آج یہ چلنے کے قابل ہوئے ہیں، ہم نے کھلایا ان کو۔ اور کھلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ کیا پتہ نہیں وہ کس کے واسطے سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، حکمت ہے۔ یہ ساری باتیں نبی بھی پریشان، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نبی آپ کے ساتھ یہ مذاق نہیں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی مذاق کیے گئے، ہم نے نبیوں کو کہا برداشت کرو، برداشت کیا، مذاق کرنے والوں کی حکومتوں کو، دولتوں کو، جاگیروں کو ہم نے ایسا اڑایا، آگ لگائی، نشان عبرت بن گئے۔ آپ پریشان مت ہو، یہ ڈیل ہے، اور ڈیل کب تک دیتا ہے؟ یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، نبی پکی بات استہزاء کیا گیا برسول، تمام رسولوں کے ساتھ من قبلک آپ سے پہلے، لیکن اللہ نے فوراً رسولوں سے مذاق اڑانے والے، رسولوں کا تمسخر اڑانے والوں کو بھی رب نے ڈیل دی۔ واہ سبحان اللہ، اللہ بھی تیری بھی حکمت ہے۔ فَأَمْلَيْتَ، میں نے مہلت دی تھی ان کو، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کب تک مہلت دیتے دیتے دیتے، پتہ نہیں کوئی کتنے سال تک بدمعاشی کرتا رہا، کوئی کتنے سال تک مذاق اڑاتا رہا، ثم کچھ عرصے کے بعد اخذت، میں نے پکڑا ہم ان کو، پھر پتہ کرو فکیف کان عقابی، پھر میرا عذاب کیسا سخت تھا، ذرا پتہ کرو تاریخ سے۔ اور واقعتاً مذاق کرنے والوں کو اللہ نے ایسے پکڑا، پھر دنیا نے نشان عبرت، ابراہیم علیہ السلام کو تنہا سمجھ کر مذاق کرنے والا نمرود، اس کی حکومت والے، اور بڑے غرور میں چلتا کہتا ہے میں یہ جس رب کی باتیں کرتا، رب میں خود ہوں دنیا کا، اور میرے سامنے سجدہ کرو، ہر وزیر سجدہ، ہر مشیر سجدہ، ہر حکومت والا سجدہ، عوام سجدے، لیکن رب نے غرور کا سر نیچے کے، ابراہیم سے مذاق کرنے والا، آگوں میں پھینکنے والا، سمندروں میں پھینکنے والا، پہاڑوں سے گرانے والا، ایسے اللہ نے پکڑا کہ میں غرور میں تحت شاہی میں بیٹھی ہوئی، رب نے کہا لمبی فوج نہیں بلاتا ہوں، لمبے کام نہیں کروں گا، لنگڑے مچھر کو کہا ٹانگ بھی ایک نہیں ہے، ایک ہی ہے،
فرمایا سیدھا چلا جا، آرڈر رب کا ہے، اللہ کل دابت ہوا آخذ بناصیتہا، ہر ایک جی روح کی اللہ نے پیشانی پکڑی ہوئی ہے، اللہ جیسے اس کو موڑ دے موڑ جاتا ہے، ہر چیز کو روکا ہوا اس نے۔ لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے گیا، اس نے ناک ملا، مر جائے گا، لنگڑا سیدھا رفتار کے ساتھ گیا، دماغ میں پہنچا، خیر نشان عبرت تھا، دماغ کو کھانے لگا، بتا کیا کرے گا، کہتا ہے جو سرکار میں آئے گا سجدہ نہ کرے پہلے میرے سر میں جوتے مارے۔ اللہ نے ایسے جوتے، ہر ایک آتا، وزیر ہے، مشیر ہے، عوام آتی ہے، کہتا بات نہ کرنا، پہلے میرے سر میں جوتے مارو، میرا سر کو کھایا گیا۔ جوتے لگتے رہے، دنیا نے تماشا دیکھا، پیغمبر کا استہزاء کرنے والا رب کا مقابلہ کرنے والا ذلیل کیسے ہو گیا۔ ایک لنگڑے مچھر سے پکڑا اور نشان عبرت بنا دیا۔ قوم عاد ہود علیہ السلام سے کرتی تھی، کیا اللہ نے ہوا میں اڑا کر تباہ کر دیا۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے بدتمیزی کا طوفان برپا کیا، تو کمزور غریب بڈھا تیرا کیا ہے، ہمارے سامنے تیری کیا حیثیت ہے۔ رب نے آگ برسا کر نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا فکیف کان عقابی، ذرا پتہ کرو میرا عقاب کیسے گزرا ان کے اوپر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کبھی کبھی گناہ کے اوپر ڈیل دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، ہم مسلمان مجرموں کو بھی ڈیل دیتا ہے۔ ڈیل کب تک دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ ڈیل بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، مومن کو اللہ جلدی پکڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ توبہ کرتا، کوئی غلطی ہو گئی جی، فلاں پریشانی میں ہو جی، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی جی، چلو استغفار کرنا، استغفار کر کے توبہ کر کے معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ ان ظالموں کو، فاسق کو، کافر کو پکڑتا ہی نہیں، وہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، ایک دم پکڑا تباہی آ گئی ہے۔ توبہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نبی کے دین کے مقابلے میں جنہوں نے دین ٹھہرایا ہوا یہ ہے کیا؟ اس ذات کے مقابلے میں جو کائنات کی ہر چیز کے اوپر کنٹرولر ہے اور ہر ایک کے کرتوتوں کو وہ جانتی ہے۔ اب افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، وہ ذات جو تمام نفوس پر، انسانوں پر، حیوانوں پر، کافروں پر، مسلمانوں کے اوپر ان کے کرتوتوں کے مطابق وہ قائم ہے، اس کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں ہے، اور کیا حرکت کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، اس کے کنٹرول میں۔ اس ذات کے مقابلے میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کسی بت کو، کسی صنم کو، کسی مورت کو، کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی شمس کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اس ذات کے مقابلے میں ان کو ٹھہراتے ہو۔ کوئی عقل سے سوچو، جو ہر ایک پر نگران اور ہر ایک کو جانتا، ان کی حرکتیں جانتا، اور جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو وہ کچھ بھی نہیں جانتے، نہ کسی پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بھی ہیں نا، ہمارے نفس کا بھی کنٹرول اللہ کے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جب تک ہمیں چلاتا ہے تو چلاتا ہے، جب فیل کر دے تو ہماری کیا مجال ہے ہم آگے چل سکیں۔ تو اللہ کے ساتھ محتاجوں کو برابر کرتے ہوں۔ فرمایا قل، ان کو بتا دو، سموہم، یہ نام تم نے رکھے ان کے، تم نام رکھتے رہو، اور نام ادھر ہمارے ہاں بھی چلتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لات صاحب، مخالفین کو لات مارتا ہے تو ٹیڑے ہو جاتے ہیں، ادھر بھی کہتے ہیں بادشاہو فلاں کو یہ نہ کہہ دینا، رات کو چرپائی الٹی ہو جائے گی، یہ بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عزا، عزا کی دربار میں سجدہ کرو عزتیں مل جائیں گی، یہ بھی کہتے ہیں فلاں جگہ سے یہ ہو جائے گا، وہ بھی کہتے ہیں ہبل سب سے بڑا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ انہوں نے نام اپنے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی کھوٹی قسمت کھری کرتا ہے، کوئی کشتی پار لگا دیتا ہے، یا معین الدین کشتی پار لگا دی کشتی۔ اور علی حجویری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اس کا نام ہم نے داتا رکھ دیا۔ داتا کا معنی روزی دینے والا، تو نام ہم نے رکھا، اس نے تو نہیں کہا میرا نام داتا رکھو، نام ہم نے رکھ دیا۔ کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام، کسی کا کیا نام۔ فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے تو اللہ جانتا نہیں ہے کہ یہ فلانے بزرگ یہ کرتے ہیں، فلانے بزرگ یہ کر گئے، فلانے بزرگ یہ کر گئے، یا ظاہری جملے سنے تم نے اپنے منہ پر چڑھا دیے ہیں۔ فرمایا ایسی باتیں نہ کرو،
آخر میں اللہ نے فرما دیا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حقیقت یہ ہے برے کام خوبصورت بنا کر جب بندے پر پیش کر دیے جائیں وہ اس کو گناہ سمجھ کر کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ آج کل بھی ہے۔ مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ بہت اچھا ہے، ہم مکہ کے باسی، ہم بیت اللہ کے منتظم، ہم بیت اللہ کے باسی ہیں، بیت اللہ کا یہ ہے، بیت اللہ کا یہ ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اچھے ہیں۔ محمد کون آیا ہے؟ ان کو ان کے برے کام، ان کا شرک، ان کا کفر، ان کے سجدہ ریزیاں خوبصورت بنا کر ڈال دی گئی ان کے دماغوں میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ کام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ ادھر بدعت خوبصورت بنا کر اگلے کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور وہ بدعت کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں بڑی نیکی کرتا ہوں، شرک کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے میں بڑی نیکی کر رہا ہوں، غیر اللہ کی نظر نیاز کھا رہا ہے، پکا رہا ہے، دے رہا ہے، کہتا ہے میں بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیطان ہر بندے کو نا غلط روش پہ ڈال کر اس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہی بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کام میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پوچھو یہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہیں، بچ جاؤ گے، نہیں تو انسان بچ نہیں سکتا ہے۔ برے کام خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، یہ نیکی کرتا ہوں، میں یہ نیکی کرتا ہوں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک نوجوان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بعد میں ہدایت پہ آ گئے۔ ان کا ایک گروپ ہوتا تھا، چھوٹی مسجد ہوتی تھی، اس میں وہ گروپ آیا تھا، بعد میں اس کے ساتھی بھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا۔ وہ یہ کام کرتے تھے، ایسے قرآن میں گزرتے ہوئے اندر آ گئے، کچھ عرصہ قرآن سنتے سنتے پھر کہنے لگے مولانا صاحب یہ بھی تو نیکی ہے نا، ہم جو ڈاکے میں ڈالتے ہیں نا، موٹی مرغی پکڑتے ہم، ان سے ہم لے کر نا اسی علاقے کے جو غریب غربے ہوتے ہیں اس کے خاندان کے ہم ان کو دے دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، تو ہمارا سلسلہ بیواؤں کا غریبوں کے حوالے سے بڑا اچھا ہے، ہمارا بڑا سیٹ اپ ہے۔ کہاں سے لاتے ہو؟ موٹی موٹی مرغیوں کے اوپر جو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ ان بدماشوں سے نکال کر ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ میں نے کہا یہ نیکی نہیں ہے، یہ تمہیں خوبصورت لگی ہے، شیطان نے دکھائی ہے۔ اپنے پاس ہے تو دو، اچھے حلال کمائی سے ہے تو تعاون کرو، ہم اس کے مکلف تو نہیں ہے کہ غریب کو ہم ہی کھلائیں، غریب کو کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے کہ میں ناجائز طریقے سے بھی اس کو دے دوں۔ بات اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ شیطان نے تمہیں خوبصورت بنا کر دیا۔ ایک بندہ وہ میرے پاس کھڑے جب سمجھ گئے، وہ بندے کو سمجھایا، وہ بندہ کبھی کبھی میں ادھر گزرتا ہوں راستے میں، اب ملتا ہے، بوڑھا بابا ہے، کمزور ہے، کام وہ کرتا ہے اس کی پائپ صفائیوں کا۔ وہ کہنے لگا، رویا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس نے کہا استاد جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ میری بیوی کا زیور لے کر چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا ان سے بات کریں گے، چلو اللہ خیر، بات اس نے دے دیا انہوں نے، اللہ جزائے خیر دے، لیکن راہ راست پہ آ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ انہوں نے ایک ناجائز کام کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے، غیر کا مال اٹھاؤ اور غریبوں کو دے دو، تمہارے ذمہ یہ کام نہیں ہے، اپنی کمائی میں سے دے دو۔ بعد میں وہ کمائی پہ بھی لگ گیا، میرے خیال میں اس نے کارخانہ بھی کھولا تھا، بڑا کچھ ہوا، آخر میں بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے یہ بھی اس نے طے کیا کہ جن لوگوں سے لیا میں نے تو آگے غریبوں کو دے دیا۔ میں نے کہا غریبوں کی ذمہ داری تیرے ذمہ نہیں تھی، جن سے جو لیا یاد ہے وہ واپس کرو آہستہ آہستہ، یا معافی مانگو۔ پھر اس نے یہ کام شروع کیا تھا، پھر ایک کارخانہ سا کھولا تھا بوتلوں کا، کہہ رہا تھا میں نے بوتلوں کا کارخانہ کھولا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو یہ شیطان کبھی کبھی ہمیں بریائی کو حسین بنا کر پیش کر دیتا ہے، اور بہت سارے یہ کر لیتے ہیں میں نے یہ لیا تھا لیکن میں نے مسجد میں دے دیا۔ تجھے کس نے کہا مسجد میں دیتے ہو؟ غیر کا حق مسجد میں تو نہیں آ سکتا خدا کا بندہ، اور اپنے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے میں مسجد میں دیتا ہوں، اور بھائی رشتہ داروں کا ہر رشتہ داروں کو دے، یہ نیکی کہاں سے آئی ہے؟ یہ بعضی چیزیں شیطان خوبصورت بنا کر دین والوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے فرمایا بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، ان کے مکر، ان کی چالوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا اور اس طرح ان کو دین کے راستے سے روک دیا جاتا، یہ دین پہ حق پہ آتے ہی نہیں ہے۔
فمن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، فرمایا جس کو رب گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا ایسے طبقے والے لوگ جو بغیر دین کو دین سمجھ کر نیکیاں کرتے رہیں گے، ان کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بے شک ہے میں نے یہ نیکی کی، یہ نیکی میرے ذہن میں تو نیکی تھی لیکن کوئی نیکی بچانے والی نہیں ہوگی۔ وما لہم من اللہ من واق، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ ان سے فرما دے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل ہدایت کے راستے کھول، گمراہیوں والے راستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر غلط کام کو ہمارے دماغوں میں خوبصورت بنا کر پیش کرنے سے ہمیں محفوظ فرما، نیکی کے کاموں کو، دین والے کاموں کو، عظمت والے کاموں کو یا اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ ہمارے درس کے ساتھی یامین صاحب بیچارے بیمار لیکن اس کے باوجود درس میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، جب طبیعت ٹھیک ہوتی یہ آ جاتے ہیں۔ بھائی عمران قریشی صاحب بیچارے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک نمازی ساتھی ہیں، درس میں بھی بیٹھا کرتے تھے بہت پہلے لیکن اب آج کل کافی عرصے سے بیچارے بیمار ہیں، کل سے ان کا بڑا آپریشن ہو رہا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، بتایا ہے بڑا عجیب قسم کا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کا بھائی بتانے لگا کوئی امکان نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، میں نے کہا بچوں کہتے حل کوئی نہیں ہے، پہلے بھی اس کے 2 آپریشن ریڑھ کی ہڈی کے ہو چکے ہیں بیچارے، کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ حافظ قرآن بھی ہے، جوان بھی ہے، چلنے کا ایسے لاچار تھا، پچھلے دنوں میں ملا تھا مجھے، اللہ رب العالمین اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ایک صاحبہ نے اپنے بچے کی بیماری کا کہا ہے، بچہ اس کا بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تو سب سے رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔